امریکہ نے جو اعلان کیا ہے ایران کا زمینی طور پر محاصرہ کر کے پاکستان، افغانستان، ازبکستان اور خواب یہ ہے کہ اس طرح زمینی طور پر کسی کو لینڈ لاک کیا جا سکے اور کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کا تو سمپل مطالبہ یہ ہے کہ جو 14 پوائنٹ پہ ایگریمنٹ ہوا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جسے امریکہ نے میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ بنا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور روز بروز ہم دو جنگوں کو اپنے سامنے پا رہے ہیں اور دو ملک اپنے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب تو اس میں اور زیادہ ملک شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کا زمینی طور پر محاصرہ کرے گا، جس میں مشرق سے پاکستان، افغانستان، ازبکستان اور ترکمانستان کی طرف سے، اور مغرب سے اس کو جو کیسپین، آذربائیجان اور آرمینیا اور ترکی لگتے ہیں اور عراق لگتے ہیں، اس کی طرف سے اس کی آمد و رفت کو بند کیا جائے گا۔ تو ایک دیوانے کا خواب یہ ہے کہ اس طرح زمینی طور پر کسی کو لینڈ لاک کیا جا سکے، لیکن چونکہ انہیں کوئی سجھائی نہیں دیتا، اور ہیکسیت اور اس کے جو جنرل کوپر ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہونے کی وجہ سے اور اسرائیلی لابی کی وجہ سے، جیسے نیتن یاہو نے دورہ کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ جنگ کے لیے ایران کو سبق سکھانے کا موقع نکالا، اور ایران نے بھی اس کی تیاریاں بھرپور شروع کر دی۔ اب جو شہر اصفہان ہے جو گلف کے ساتھ ساتھ کویت تک جاتی ہے ہرمز سے لے کے، تو اس کے اوپر اپنی آرمی کی موومنٹس اور اپنے ڈرونز اور اپنے میزائلوں کے جو اڈے ہیں ان کو پوری حرکت میں لائے، اور جہاں جہاں وہ ان کے نشانے پہ پہلے سے موجود تھے، جس کا مخالف ملک کو ایواکس طیاروں کے ذریعے اور سیٹلائٹ کے ذریعے معلوم ہوگا ٹارگٹس کا، تو ان ٹارگٹس کو حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کو ریموو کرنا شروع کر دیا کل سے۔ اور امریکہ کا کوئی بھی متوقع حملہ، اگرچہ آج اعلان کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ معاہدے کے قریب ہے، تو اس لیے اس نے جنگ کو روک دیا ہے، حالانکہ کوئی معاہدہ نہیں ہے اور کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کا تو سمپل مطالبہ یہ ہے کہ جو 14 پوائنٹ پہ ایگریمنٹ ہوا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جسے امریکہ نے میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ بنا کے رکھ دیا ہے، اور وقت حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے یہ تیل کی مارکیٹیں کھلنے کا اور آنے والے الیکشن کو جیتنے کا۔ تو جو پہلا پوائنٹ ہے کہ لبنان کو خالی کرے، تو قطعاً اسرائیل نے اس کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کی مزاحمت اس سے بھی کئی گنا امریکہ کو دیکھنی پڑی ہے، جو وہ بڑی طاقت کے مقابلے میں تو دیکھ سکتا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے ملک ایران کے ساتھ امریکہ کے مقابلے میں چھوٹے سے ملک، ادروائز تو وہ ویسٹرن یورپ، مغربی یورپ کے برابر ہے، اس کی آبادی بھی اور اس کا علاقہ بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اس کے وسائل بھی ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور ان کی قوم زیادہ پڑھی لکھی ہے بالکل یورپ کے مقابلے میں، لیکن وہ اپنی شناخت اور اپنی جو حاکمیت اعلیٰ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا الگ سے سٹانس رکھا ہے۔ اس کو ہمارے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے اور ہمارے عرب دوستوں نے مل کے اس کا اس طرح ساتھ دیا کہ، لیکن جو 47 سال سے ان کا جو انقلاب ہے اس نے نہ صرف محنت کے ساتھ اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے، بلکہ مزاحمت کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے، وہ عراق میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ لبنان میں ہوں حزب اللہ کی صورت میں، یا حوثیوں کی صورت میں، وہ باب المندب کے قریب آدھا یمن ان کے قبضے میں ہے۔ تو اب یہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ان استکون کے گرد آ کے انحصار کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اسی نادانی کا مظاہرہ کریں جس کا مظاہرہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان پہ اور جرمنی میں جنگ بند ہونے کے بعد بھی جاری رکھا اور شہروں کے شہر تباہ کیے، تو ان کے خیال میں صرف تباہ کر دینا ہی دشمن کو کمزور کر دینے سے تو خود معافی مانگ لے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف ہوائی فوجوں کے ساتھ، اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ زمین پر بھی فوجیں اتارنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور کھارگ آئی لینڈ جو ہے جس سے ان کا تیل باہر کے ملکوں کو جاتا ہے، نکلتا تو تیل ایران کے مختلف حصوں سے ہے، لیکن اسے لایا جاتا ہے کھارگ آئی لینڈ کے جو کویت کے قریب ہے اور جو شط العرب کے قریب ہے، تو وہاں سے وہ پھر بیچنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں۔ تو ہرمز کو اب 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ بند ہے، وہ ہر ایک کے لیے بند ہے، اور اسی طرح باب المندب بند ہوتا ہے تو وہ اس کے اور زیادہ جو دنیا میں جو منحصر ہے وہاں کی جو خوراک کے ذخائر اور تیل کے ذخائر اور جیٹ فیول کے ذخائر جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں،
پھر ایران نے جو کہا جاتا ہے، جس کو مانتے تو وہ نہیں ہیں، لیکن وہ میڈیٹرینین یا بحیرہ روم میں مصر کی اس سائڈ کے اوپر جو اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے 2 ٹینکروں کے اوپر LNG کے حملہ کیا. اور LNG وہ گیس کے ذخائر ہوتے ہیں جہازوں کے جو ایٹم بم کے قریب ہی ان کا دھماکہ ہوتا ہے. اگرچہ یہ جزوی ہوا، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر اسرائیل میں بھی امریکہ کے ایسٹس ہوئے اور جہاز ہوئے یا ان کے اسٹاک پائل ہوئے میزائلوں کے یا کسی اور چیز کے، تو ان کی پہنچ ان تک بھی موجود ہے. لیکن ابھی تک اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کہ وہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا یا وہ ایران کی طرف سے کیا گیا. لیکن جہاں انہوں نے حملے کا پلان کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے تحفظ کا پورا انتظام کیا ہے. اور یہ دنیا پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی سپر پاور کو اس طریقے سے ایک سبکی کا سامنا ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح باعزت طریقے سے نکلیں. لیکن جب نیتنیاہو جاتی ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے. لیکن آج پھر ٹرمپ نے اس جنگ کو یا تیاری کے لیے روکا ہے، اگلے حملے کی بھرپور تیاری کے لیے، یا پھر وہ واقعی اس کا کوئی حل چاہتے ہیں. حل تو صرف یہی ہے کہ ان 14 پوائنٹس کو جو MOU میں پہلے ہی پاکستان کی مسالت کی وجہ سے اور پاکستانی قیادت کی زیرک ذہین سفارتکاری نے جس کو انجام تک پہنچایا، اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے تو وہ یقیناً اس سے امن کے راستے کھل سکتے ہیں، اور ان ملکوں کی جو سپیریارٹی کا ایک خواب موجود ہے دنیا میں، اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے.